ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی۔ اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول یہ ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا۔ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہ کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، کیوں کون ہوتا ہے اپنے رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔
سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی. سبحان اللہ، خود اللہ پاک نے قرارداد پیش کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللہ پاک نے سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میرے رسولوں اور میرے نبیوں اور میرے پیغمبروں اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو. مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں. اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں بے پرواہ، میں بے نیاز. واللہ هو الغنی الحمید. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں. اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں. صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے. ورنہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے، اسے کون سے قرارداد سے تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو 18 سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا. اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے. تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو،
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھاٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اٹھائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غمگسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی، لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان لیتے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں
गलियों में बाजारों में जो बकवास कर दे तुम उसी को तस्लीम कर लेते हो, इस वजह से कि तुम दीन का इल्म नहीं सीखते, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नहीं पढ़ते, वरना ऐसा कभी ना हो। अल्लाह मियां ने फरमा दिया, नबियों ने मान लिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को और मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए और शानदार बनाने के लिए अल्लाह पाक पूछते हैं, क़ाल अअक़ररतुम, काश तुम अरबी जानते, कुरान समझते, खुदा की कसम कलेजा फट जाता। और खुदा पूछता है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे महबूब की मुस्तफाई का इकरार कर लिया? क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों के रूहों ने कह दिया, रब्बुल आलमीन हम सब ने इकरार कर लिया, मान लिया। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी फरमाया, क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश्शाहिदीन, मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना। मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया कि मैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है। हमारा तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, इस बात से पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो ऐसा ना करेगा याद रखो ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। इस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के बनते बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं? और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने, मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई नहीं। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ी अता फरमाया। अब चला है जाना सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो मां के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। तुम्हें माँ बाप ये ना कहे कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई,
جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ السلام، دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو، آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا، حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام سے، آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں چوری پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام سے پڑھا رہے ہو، یہ کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مجھ کو عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنے جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنت کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، آواز آئی کیونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہے اور یہ سارے جان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہے، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود پاک کرنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے
جو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہے کے ساتھ تھے، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہے۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ، قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے کہ صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کسی نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔ نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا۔ اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو؟ سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا رکوع سجدہ کرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا، گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اتنا بڑا جو حکم آیا ہے، اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم؟ حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی۔ اب توجہ کرنا، چلو یہ لفظ سمجھ لو میرے، قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں۔ اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو، کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو۔ اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا، جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں؟
اتنا بڑا تو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا، قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے۔ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے، اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے۔ صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان بن نورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنے عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا۔ یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ رہی ہے تم جو بندی جو ہو رہے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایسے قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بڑی سیرت بیان کرتا ہے، اور اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدان، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بڑھائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندوائی ہے، یہ فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے سینے سینے میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑا،
अलहम्द शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दुरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दुरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दुरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। जब 15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी, और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी। अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मकान बना ली, किसी ने यूं बना ली, तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, और मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, टिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों बांधी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दिल में ये तेरी जिद्दत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सतीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कांडा लग गया, तकलीफ है, तू एक कांडा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों ले, फिर थोड़ा सवाब क्यों ले? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दुरूद पाक के मुकाबले में कोई दुरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध चले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लोगों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दुरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दुरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दुरूद अरब से आया हो, जो दुरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दुरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुबों और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दुरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दुरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूद, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले,
باتیں بناتے ہیں لوگ، وہ بھی ثواب ہی ہے نا اگر یہ کر لے تو۔ میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ کیونکہ زیادہ ہے، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہو۔ یہ سزا شرط ہے، تابع داری شرط ہے، دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار ہرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا۔ اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے، بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ خبر دیکھو، آخرت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوگی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ کا کیا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے نمازیوں کی پہچان ہوگی۔ یہ آزائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہے نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام رو اللہ پاک نے پیدا کیتا، جب وہ پیدا ہو گئے اکیلے سن، تنہا سن، خلوت محسوس کرتے سن، وحشت محسوس کرتے سن، گھبراندے سن، میں کلا۔ اللہ پاک نے بائی کبھی پسلی تو ایک عورت پیدا کر دیتی ہے، سامنے کپڑے پائی بیٹھی ہے، پوچھ دینے الہ العالمین کون ہے؟ جواب ملا اے آدم تیرے گھر والی بنا کے پیدا کیتی ہے، اے تیری خلوت نو دور کرنے واسطے پیدا کیتی ہے، اے تیری تنہائی نو دور کرنے واسطے پیدا کیتی ہے۔ اے الہی میں دیکھو جا سکنا؟ فرمایا نہیں۔ ہاتھ لا سکنا؟ فرمایا نہیں۔ کی گل ہے؟ میرے واسطے پیدا کیتی ہے تو میں ہاتھ لاؤں کی اجازت کوئی نہیں۔ اب آ گئی ہے اے آدم تسا ابو البشر ہو، سارے کائنات انسانی دے ابا ہو، یہ سارے جہان دے انسانوں دی اما ہے، پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لاؤں کی اجازت ہے۔ الہ العالمین کی حق مہر ہے، چاندی بڑھے گی، سونا بڑھے گا، روپیہ پیسہ بڑھے گا، الہ العالمین کی حق مہر ادا کرا۔ اور میں جو کول جانا ہے میرے واسطے پیدا کیتی ہے، میں نو اے دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اب آئی ہے اے آدم جب میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کردا، میں نو اپنی کبریائی دی قسم میں تینو بھی پیدا نہ کردا۔ اتنے کھڑے کھڑے اے آدم علیہ السلام تسا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اٹھتے 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ہزارہ سال پہلے اجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف نہیں لائے، اجے ظہور نہیں ہویا، اجے دنیا جان دی نہیں، آدم علیہ السلام کو درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ عظمت دا کی کہنا، سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے میں جدو عرش ول تکیا ایک واری دیکھا، لکھ واری دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عرش دے نال وچ لکھا ہے ویکھا، میں پوچھا الہی پیدا سب تو پہلے میں ہویا، اے نا کس دا ہے؟ جواب ملدا اے آدم مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے جو میں اینو پیدا نہ کردا تو سارا جہان نہ بنادا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس کا کی کہنا۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے نے، بڑی بڑی مشکلات تو دو چار ہوئے نے، قوم نے پوچھا اے نوح کیا تسا وہ پیغمبر ہو جڑے امام الانبیاء بننے نے؟ فرمان لگے نہیں نہیں، وہ آگے چل کے آن گے۔ خلیل اللہ آئے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، آ کے پوچھا تسی وہ حبیب اللہ ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، میں تو انہاں واسطے چولی پھیلا پھیلا کے دعا منگن آیا۔
موسا کلیمullah کو لوگ دوڑے دوڑے آئے, تسی امام الانبیاء فرماندے نے نہیں. حدیث پاک دے اندر آندا ہے, مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی مینوں اولو العزم پیغمبر دا امتی بنا دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے, دنیا دوڑی دوڑی انہاں دے کول آندی ہے, تساں وہ امام الانبیاء ہو. فرماون لگے نہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. او میری برادری, او میری قوم دے لوگوں, عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑے ول رسول بن کے آیا, مینوں خداوند عالم نے رسالت عطا کیتی ہے, نبوت عطا کیتی ہے. اور دوسری گل سن لو, اللہ پاک دا پیغمبر کھلو کے بیان دیندا ہے, او لوگوں ومبشرا برسول, میں بشارت دین آیا آمنہ دے در یتیم دی. کوئی علاقے دا نبی ہے, شعیب علیہ السلام مدین دے نبی, موسیٰ علیہ السلام مصر دے نبی, کوئی فلسطین دا نبی, کوئی شہر نینوا دا پیغمبر, کوئی موصل دا پیغمبر, کوئی حجاز دا پیغمبر, کوئی عراق والا دا پیغمبر, کوئی کسی علاقے دا نبی, کوئی کسی برادری دا نبی, کوئی کسی برادری دا نبی. آئی باری امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی, کہندے نے تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے, تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے, خورشید منور آتے ہیں, قوموں کے پیغمبر آ تو چکے, اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. اور سارے جان کے نبی, فرشتہ دا نبی, جنہ دا نبی, پرندہ دا نبی, ان نبیوں دا نبی, رسولہ دا رسول, امام الانبیاء. خدا بند عالم نے وہ وقت دنیا دے لیا دیتا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تے تشریف لیا رہے نے. عبد المطلب کا کرانا ہے, عبداللہ دی وفات ہو گئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ نو ویکھیا, حضور دے والد ماجد دا نام عبداللہ ہے. لوگوں حضور دے والد تو نہ تو کی لینا, نماز کے فرض نہیں سیکھتے, وضو کے فرائض دا پتہ نہیں, غسل کے فرائض نہیں سیکھتے, تسی حضور دے باپ دا نہ جان کے کی کرو گے؟ کوئی لوڑ ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ اور میں ایک تھان سے اپنے ملک کے اندر تقریر واسطے گیا تو میں لوگوں کو پوچھنے لگا, میں کہ دسو غسل کے فرض کتنے نے؟ ایک چھوٹا جا منڈا کھلو گیا کہ جی میں دس سکنا. اگلے بھائی جن بچوں کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے تو خبریں کی جانتے ہونے. میں کہ 10 کہڑے نے غسل دے فرض؟ آخر جی 3 فرض نے, تیل, تولیہ, صابن. مسلمان کی حالت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی والد ماجد بازار تو گزرتے پے نے, مکے دے ایک عورت یہودیہ توریت دی حافظ ہے, حضرت عبداللہ نو دیکھ کے آکھدی ہے میرے نال شادی کر لے. حضور دے والد نظر نیچی کر کے گزر گئے. کتنے دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کے سامنے پھر اور عورت آئی, آخر لگی عبداللہ تو یہ سمجھتا ہوئے گا کہ میں تیرے نال کوئی بازاری کم کرنی ہے, تو نے یہ سمجھا ہوئے گا میں کوئی بازاری عورت ہاں. یہ گل نہیں, میں اپنی توریت کے اندر امام الانبیاء کی جیڑی نشانیاں پڑھ دی ہے, جیڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی آخ دی ہے, سرکار مدینہ آخری نبی دے والد کی جیڑی نشانیاں میں اپنی توریت کے اندر پڑھ دیا, تیری پیشانی ان نشانیاں دی گواہی پی دینی سی. میں چاہتی سا کہ اس نبی کی اما ہونے کا مینو شرف حاصل ہو جائے. اور اگلی گل سنو, عورت ہو کے آخ دیے ہوں میں تیرے نال شادی کرنے واسطے تیار نہیں, ہوں وہ نور تو کسی کے سپرد کر دیتا ہے, ہوں تیری پیشانی بھی اس نبوت کے نور کی کوئی جھلک نہیں. کدے اور
اٹا نو کتنی پچھاتا ہو رہا ہے دیہاتی دے حضور کے والد نو پہچان دی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھ میں مادر کے وچ سن. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب بیت اللہ کا متولی ہے, حضور کا دادا ہے. ابراہ بادشاہ یمن دا وہ کہنے لگا لو ساری دنیا بیت اللہ حج کرن جاندی ہے, کوٹھا ہی تو ہے اتنے بھی میں کوٹھا بناوا, لوگ اتنے آن گے حج کرن واسطے. انہیں کوٹھا بنایا بیت اللہ کی طرف کا. بلا اتنے کون جان لگیا سی, انہوں پھر دکھ آیا. لو جدو تک میں بیت اللہ نو ٹا نہ دوا گا اس ویلے تو ہی انہوں نے اتنے جانا چھڈنا نہیں. ہاتھیاں کی فوج لے کے آ گیا, بیت اللہ کے اتنے حملے کے ارادے نال آ گیا. اللہ پاک سارا حج بیت اللہ نصیب فرماوے. میدان عرفات کے مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ایک جگہ ہے, وہ نام ہے, اتنے آ کے ٹھہر گیا. حضرت عبد المطلب کے اونٹ پہ چڑھ گئے سن. ابراہ دے سپاہیاں نے پکڑ لائے. مدینہ مکہ معظمہ کی اطلاع چلی گئی عبد المطلب تیرے اونٹ جڑے نے ابراہ بادشاہ کے سپاہیاں نے پکڑ لائے. عبد المطلب اپنے اونٹوں چھڑاون واسطے ابراہ دے کول آئے, گل بات کی. ابراہ کہندا ہے تسی اپنے اونٹوں کی گل پہ کردے ہو, میں تواڈے کعبے نو ڈھانا آیا, میں بیت اللہ نو منہدم کرن آیا, میں اودی اٹ نال اٹ وجانا آیا. تو دا متولی ہے, او دی گل نہیں کردا, اپنے اونٹوں کی گل پیا کردا ہے. حضرت عبد المطلب فرماندے نے او میں کی بچا سکنا, میرے کول فوج نہیں, میرے کول لشکر نہیں, میرے کول طاقت نہیں, میں بیت اللہ نو کیویں بچاواں. او کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرا بر کا مالک ہے. ابراہ میرے بچانے لال کی بندا, میں کوئی متولی ہاں ٹھیک ہے, میرے کوئی طاقت نہیں, تو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا, وہ کعبے والا آپ تیرے نال نبڑ لے گا. ابراہ کہیں گلو بھی کم بڑھ گیا, پتہ چل گیا نہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں, جہاں میں مرضی آوے حملہ کر دئیے بیت اللہ لٹا دیں گے. قرآن کریم کے اندر آواز آتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اور میرے نبی تسی ویکھیا نہیں ہاتھیاں والے نال میں کی کیتا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. عبد المطلب ابراہ دے کول اٹھ گئے نے, دعا کرتے گئے نے, تعلیم ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ خدا آپ سے کر لے گا, خدا وند عالم کا حکم ہے, تسی حرکت کرو میں برکت پاؤں گا. حضرت عبد المطلب کر جاندے نے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی اماں, 15 دن باقی نے حضور دی پیدائش کے اندر, صرف 15 دن باقی نے. اور 15 دن پہلے حضرت عبد المطلب جا کے کہندے نے آمنہ اے میری نوے آ میرے نال اٹھ چل. ابا مینوں کتنے لے جاون لگے ہو, فرماون لگے تینوں پتہ ہونا چاہیے بیت اللہ نو ٹاون واسطے بادشاہ ایک یمن دا آیا ہے, میرے کول طاقت کوئی نہیں, فوج کوئی نہیں, لشکر کوئی نہیں. آ جا, مینوں جڑے خواب آندے پے نے, مینوں جڑی خواباں دی تعبیر ملتی پئی ہے, اے تیرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے, آ جا بیت اللہ دے کول کھلو کے اے دا صدقہ منگیے. خدا کی قسم ہے کی نظارہ ہوئے گا. آگے آگے عبد المطلب چلے جاندے نے, پیچھے پیچھے اپنے پیٹ دے اندر سیدہ آمنہ خاتون جاندی پئی نے. حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ دے وچ جا کے حضرت آمنہ دے ہاتھاں وچ غلاف کعبہ پکڑا دیتا اور خود دعا منگن لگے. فرماون لگے او میری نوے میں دعا کراں گا تو آمین آکھ دی جا.
कहते ने दुआ मांगी जनाबी आमना को पास बिठला कर, इलाही नुसरत गैबी तू हमको अब मुहैया कर। आलीशान बच्चा दुआ मादर में बिशारत कि इसका नूर चमकेगा तेरे घर में। खुदा की कसम में की नजारा बना होगा। आमना खातून के हथे में खिलाफे काबा है और पेट के अंदर इमामुल अंबिया ने दुआ मंगती है। कभी अपने आप को तक दिए, कभी आसमान वाल तक दिए। और आसमान जमीन के मालिक उनकी बनन लग गया, मैं तेरी कुदरत नू तकनी है। अब्दुल मुत्तलिब भी हुजूर दी वालदा भी घर आ गए, तसल्ली होगी, मंग लिया अल्लाह को। फरमाया किसे को ना मंग, खुदा के दरबार तो मंग। मतलब मदीना मुनव्वरा दे विचों मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर कोई ताकत फौजी नहीं सी। अब्राहा ने मैदान खाली देखा, हाथिया की फौज ने हुक्म दिता चलो चल के हमला करो। अल्लाह गनी, रोकने वाला टोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं, मैदान साफ है। अचानक मक्के वाले की वेख देने आवाज़ दियो मक्के दे लोगों जाओ जाओ सो जाओ आराम करो। आज फौजिया की लौड़ नहीं, आज हथियारा की कोई जरूरत नहीं, आज तलवारा की लौड़ नहीं, तलवारा तोपा की कोई लौड़ नहीं। मैनू अपनी किबरियाई की कसम है, मैं खुद हिफाजत कर लांगा। इलाही जिब्रील दे कोल कराओगे? फरमाया मगरूर खोपरी में जिब्रील तू कुटवाना, ये मेरी शान के खिलाफ है। इतना बड़ा मुकर्रम फरिश्ता होवे तो इस बादशाह की खोपरी सीधी करे। जिन्ना इन्हें जलील हरकत की है उन्ना ही छोटे को छोटी मखलूक तो कम लवाएगा। इलाहुल आलमीन आज जिन्ना की बारी है, जिन्ना तो कम लाओगे? फरमाया नहीं नहीं, फरिश्ता तो कम नहीं लेना, जिन्ना तो कम नहीं लेना, आज किसी और ताकतवर मखलूक तो कम नहीं लेना, आज बड़े बड़े जानवर है उन्होंने को कम नहीं लेना, आज तो हकीर जी मखलूक चिड़िया को कम लेना है। यकायक अब्राहा की फौज की देखती है, बादल बादल जब बन गया, इनमें परिंदे चिड़िया इनमें आ गई तो टोप लेंगे हो गई, ब्याह की है बादल जा। आवाज आई तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और मेरी चिड़ियों आज थोड़ा नंबर है, पंजा के अंदर कंकर लेके फेंकना थोड़ा काम है, इस मामूली कंकर नू एटम बम बनाना ये मेरा काम है। फजालहुम कासफिन माकूल, उलमा इकराम ने लिखा इस कंकर जो लगती सी 7-7 हाथियां के विचों गुजर जाती सी। कौन शाहिद है, इदा कर दिता सारी फौज नू जिवें जानवर कान खा के कर दे।